صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے آغاز کرتے جو رحمان و رحیم ہے. خداوند عالم کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان المبارک کے 24th ڈے میں داخل ہو گئے. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا طلب کرتے؟ تو آئے مل کر دعا پڑھے 24ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن میں وہ چیز مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہے، اور اس چیز سے پناہ لیتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، اور اس میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تاکہ میں فرما برداری کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں. اے سائلوں کو بہت عطا کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا؟ کتنی امپورٹنٹ چیز مانگی کہ پروردگارا میں وہ کروں جو تجھے پسند ہے، جو تیری مرضی تیری رضایت کی طرف لے جائے، اور میں وہ نہ کروں جو تجھے نہیں پسند ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا، جو تجھے نہیں پسند ہے اس سے میں پناہ مانگتی ہوں، جو تجھے نہیں پسند ہے اس سے مجھے دور لے جا. ابھی تک ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی مرتبہ اس کی رضا مانگی، اس کی رضوان، اس کی مرضی کی درخواست کی، مگر آج ایک الگ انداز میں دعا مانگ رہے. کہیں نہ کہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ سب کچھ اپنے حساب سے چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب میرے حساب سے ہو. اگر گھر چلے تو میرے حساب سے چلے، اگر کھانا پکے تو میری پسند کا پکے، اگر گھر کا انٹیریئر ہو تو میری مرضی کا ہو، اگر کلر ہو تو میری پسند کا ہو. بلکہ کبھی کبھی انسان اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں بھی اپنی رضا چاہتا ہے. مجھے اسی اسکول میں یا اسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن چاہیے تو میں دعا مانگتی ہوں اللہ فلاں جگہ پہ میرا ایڈمیشن ہو جائے، فلاں آفس میں فلاں انسٹیٹیوشن میں میری جاب لگ جائے، اس گھر میں ہماری اولاد کی شادی ہو جائے. تو تقدیر پروردگار میں بھی ہم اپنی مرضی کو ڈالتے، اور اپنی دنیاوی معاملات میں بھی ہم چاہتے کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو. یعنی ایک اچھا انسان، ایک شریف انسان، ایک گڈ لیڈر، یا ایک ایسا انسان جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، وہ تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی مرضی کے اوپر ایمفسائز بھی کرے اور اس کو رسپیکٹ بھی دے. لیکن جب انسان سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. اور دنیا کے لحاظ تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر جب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اور مشیت میں جب وہ دخل دیتا ہے. اب ہم آج اللہ سے یہی مانگ رہے کہ خدایا میں وہ کروں جو تجھے پسند ہے، اور مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے روک لے جو تجھے ناپسند ہے.
اس چیز کے لیے پہلے ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا، یا اس سے بھی پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پڑے گا. جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اکاؤنٹنگ کرو، چیک کرو کہ آج دن بھر میں، اب میں یہ چیک کروں کہ آج پورے دن میں نے ایسے کتنے کام کیے جو اللہ کو پسند نہیں تھے، یا آج دن بھر میں نے ایسے کتنے کام کیے جو اللہ کو پسند تھے. یا پھر اب ایک سٹیپ پھر آگے بڑھے کہ جو اللہ کو پسند نہیں تھے مگر میں نے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے کیا، یا جو اللہ کو پسند تھا مگر مجھے نہیں پسند تھا پھر بھی میں نے کیا کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. تو ایک ایک لیول آگے بڑھاتے جائے، اپنے غور و فکر کرنے کا، اپنی سوچ کو ایک ایک سٹیپ آگے بڑھاتے چلے جائے. وہ کون سے کام ہیں؟ مثال کے طور پہ شاید بیان کیا تھا کہ مسجد میں میرا بیٹھنا اللہ کو پسند ہے. تو جب اللہ کو مسجد میں میرا بیٹھنا پسند ہے تو پھر میں کہاں زیادہ بیٹھوں، میری مرضی کی جگہ پر یا خدا کی پسند کی جگہ پر. یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے نیند زیادہ پسند ہے، مجھے سونا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ میں مصلی عبادت پر آؤں، تو میں اپنی نیند کو قربان کر کے مصلی پہ آ جاؤں. اللہ کو پسند ہے مجھے بھوکا دیکھنا، مجھے پیاسا دیکھنا کچھ گھنٹوں کے لیے، تو ہم نے گرمی کے زمانے میں بھی روزہ رکھا. تو انسان جب سوچے گا، جب فکر کرے گا، پہلے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں کتنے کام ویسے کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ارادہ کرے، نیت کرے کہ آج مجھے سارے دن میں ایسے کچھ کام اور زیادہ کرنے کہ جو اللہ کی پسند کے ہیں، جو اللہ کی رضا تک لے جاتے ہیں. تو خدایا تو مجھے توفیق دے، خدایا تو مجھے وہ سمجھ دے، وہ شعور دے کہ میں ایسے کام کروں جو تجھے پسند ہے. میرا کمایا ہوا پیسہ مجھے اپنے اوپر خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب دوسروں پہ خرچ کیا جائے تو تجھے پسند ہے. تو مجھے وہ توفیق دے کہ میں انفاق کروں، میں خیرات کروں. تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں. کسی سے جھگڑا ہوا ہے، کسی سے ناراضگی ہوئی ہے، اس سے بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کسی نے مجھے بہت برا بھلا کہا، اس سے بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مگر صلہ رحم خدا کو پسند ہے. تو ہم اللہ سے مانگ رہے، اللہ مجھے وہ کام کرنے کی طرف آگے بڑھا، مجھ میں وہ توفیق دے، وہ قوت دے کہ میں تیری مرضی کے اعتبار سے اپنی زندگی کو چلاؤں. اور حقیقتاً یہ جتنا سمپل دعا پڑھنا ہے نا، 1-2 منٹ نہیں، 1 منٹ کے اندر ہم یہ دعا پڑھ لیں، اتنا ہی اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے، ایک ضد ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنے حساب سے اپنی زندگی کو چلانا ہے. اس میں کسی کی دخل نہیں ہوگی. اگر میں کہوں کہ آج گھر میں سارا کھانا میری ہی مرضی سے بنے گا، اور اگر پھر کسی اور کی پسند بن جائے تو میں ناراض ہو جاؤں. اگر میں چاہتی ہوں کہ گھر کا انٹیریئر میری مرضی سے ہو مگر کسی نے الگ طریقے سے بنا لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی. ویسے ہم شریعت کے اندر بھی اور تقدیر کے فیصلوں میں بھی دخل دیتے ہیں کہ جو اللہ ہمارے لیے لکھتا ہے اس سے ہم راضی نہیں ہوتے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہوتے، اور پھر ان انٹینشنلی یا پرپسفلی ہم وہ کام کر جاتے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے. اور اسی لیے ماہ رمضان میں ہم توبہ بھی ہم سے کہا جا رہا ہے، بار بار استغفار کرو، بار بار توبہ کرو کہ میرے مالک میں نے ایسے کتنے کام کیے ہیں کہ جو تیری ناراضگی کا سبب تھا. اپنے نفس کی پیروی میں، اپنے نفس امارہ کی پیروی میں، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنے ڈیزائرز کو، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خدایا میں نے پورے دن میں کتنی مرتبہ تجھے ناراض کیا. تو وہاں سے آواز آئے گی میں سریر رضا ہوں. جب ناراض کیا ہے تو منا لے، جب میری مرضی کے خلاف کیا ہے تو اب میری رضا کو حاصل کر لے. یہ مشکل نہیں ہے. انسان ناراض ہو جائے تو انسان کو منانا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ سریر رضا، میں راضی ہونے والا ہوں، بہت جلدی راضی ہونے والا ہوں. تو ایک بار میری بارگاہ میں آ تو صحیح، ندامت کا اقرار تو کر، ریگریٹ تو کر، توبہ تو کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. پھر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے ان کاموں سے بچا لے جو تجھے نہیں پسند ہے.
میرا جھوٹ بولنا اللہ کو نہیں پسند ہے، میرا گناہ کے قریب جانا اللہ کو نہیں پسند ہے، میرا اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا اللہ کو نہیں پسند ہے، میرا ہر کسی انسان سے جھگڑا کرنا اللہ کو نہیں پسند ہے. تو وہ سارے کام جو ہم کرتے مگر اللہ کو نہیں پسند ہے، تو آج ہم اللہ سے کیا مانگتے؟ خدایا ہمیں ان کاموں سے بچا لے، ہمیں ان چیزوں سے دور کر دے کہ جو تجھے نہیں پسند ہے. اور اس کا ایک بہت ہی سمپل سا جو ایک سلیوشن اہل بیت نے سکھایا کہ کچھ بھی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کرو، کچھ بھی بسم اللہ کہہ کے کرو. اب خدا نخواستہ ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کوئی مووی کوئی فلم دیکھنی ہے، میں نے ہاتھ میں ریموٹ لیا، میں نے ٹی وی آن کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے فوراً ریئلائز ہوا کہ میں جو کرنے جا رہی تھی وہ غلط ہے، وہ خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گا، تو پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا. ہم اپنے پیروں کو کسی ایسی جگہ لے کے جا رہے تھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، گھر سے باہر نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فوراً احساس ہوا اللہ کو نہیں پسند ہے، ٹھہر گئے. اور بولنے کے لیے تو کتنا ایمفیسائز کیا جاتا ہے، نہ صرف معصومین علیہ السلام نے بلکہ آج تو سائیکولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں، اور بہت سارے یعنی کتنی ساری جگہ سے یہ ہم کو بار بار بچوں کو ابھی اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ think before you speak and before you act. سوچو سمجھو غور و فکر کرو پھر بولو. کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ آیا اس کے بولنے کا کوئی فائدہ ہے بھی کہ. نبی پاک کے زمانے میں کچھ ایسے اصحاب بھی تھے، جب رسول خدا نے فرمایا نا کہ خدا کی ناراضگی کا ایک جو امپورٹنٹ ریزن ہوگا وہ تمہاری زبان ہوگی. خدا کو ناراض کرنے والے جو امپورٹنٹ جو ایک کام ہوگا جو انسان کو بہت زیادہ جہنم کی طرف لے جائے گا وہ اس کی زبان ہوگی. تو نبی پاک کے زمانے میں ایسا بھی اصحاب کا گروہ تھا جنہوں نے کنکریوں کو پاک اور صاف کر کے اپنے منہ میں بھر کے رکھا تھا. اب دس از ناٹ این ایگزیجریٹڈ جملہ بلکہ یہ روایتوں میں یہ کتابوں میں کہ یہ اپنے منہ میں کنکر بھر کے رکھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہا زبان اتنی چلتی ہے سوچتی ہی نہیں ہے. خدا نے 32 دانتوں کا پہرا دیا، 2 ہونٹوں کا پہرا دیا، پھر بھی اتنا بولتی ہے کہ اللہ کو ناراض کرتے. اچھا اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے بات کرنے پہ؟ تو پھر خدا نے کہا اے جناب داؤد، دیکھیں جناب داؤد پہ اللہ وہی کر رہا ہے، اے داؤد میرے لیے ایک مکان خالی کر، مکان کو صاف کر. تو جناب داؤد پریشان ہو گئے، کہا خدایا تو باڈی نہیں رکھتا، تو گھر کا محتاج نہیں ہے، تو گھر میں رہنے والا ہے نہیں کیونکہ گھر میں رہنے کے لیے باڈی چاہیے، تو نہ لا جسم ہے لا مکان ہے، تو خدایا میں کیا، مجھے یہ سیکرٹ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا اے داؤد میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. مومن کا دل حرم اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مکان ہے. مومنوں کو عزت دو، مومن کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اچھے سے بات کرو. جس نے مومن کا دل توڑا اس نے گویا 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ آگ لگائی یا پتھر برسا. کتاب گریٹر سنس کا یہ جملہ ہے. آیت اللہ دستگیب شیرازی لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے مولا نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تیری عظمت بہت زیادہ ہے، تیری عظمت سر آنکھوں پہ، مگر مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. تو اگر کسی کو بات بات میں مومن کا دل دکھانے کی عادت ہے، دل توڑنے کی عادت ہے، تو وہ خیال کرے نبی کے زمانے میں اصحاب اپنے زبان میں کنکریاں بھر کے رکھتے تھے کہ ہماری زبان سے ایسا کچھ نہ نکل جائے کہ جس سے خدا ناراض ہو. تو آج ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لے کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے. یہ کب ہوگا؟ کب میں کوئی کام کرنے سے پہلے مجھے بسم اللہ یاد آئے گا؟ کب کچھ کرنے سے پہلے مجھے یاد آئے گا یہ اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کب میں کانسیکوینسز کو سوچوں گی؟ تو پھر ایک مرحلہ آگے بڑھے کہ جب انسان کے پاس وہ شعور ہوگا. یہ کون سے شعور کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے پاس ایک نفس امارہ اور نفس لوامہ ہے، مگر نفس لوامہ جب تھوڑا اور زیادہ پالش ہو جائے، تھوڑا اور ریفائنڈ ہو جائے
تو پھر وہ ایک لیول پر آتا ہے جسے کہتے ہیں نفس ملہمہ. یا میں اور ورڈز کو سمپل کروں، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو درس دیتا ہے. ایک مدرسہ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، یا پھر ایک عالم دین ہے جو ممبر سے مجلس وائز لیکچر ہم کو درس دیتے ہیں. ایک کتاب ہے، قرآن مجید ہو یا کوئی نہج البلاغہ یا کوئی بھی کتاب، اچھی بک جو ریڈ کرے انسان کو کچھ سکھاتی ہے. تو باہر سے کتاب پڑھ لینا یا مجالس کو سننا یا درس کو سننا یا کوئی بھی ایٹیکٹس کے کلاسز کو اٹینڈ کرنا، یہ سارا ایک طرف. کبھی کبھی سب کچھ سن کے بھی اثر نہیں ہوتا، مگر ایک ہوتا ہے انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس ملہمہ. خدا نخواستہ میں چوری کرنے جا رہی ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے یہ غلط ہے، نہیں کرنا ہے. خدا نخواستہ میں کسی پہ ظلم کرنے جا رہی ہوں، اندر سے آواز آتی ہے نہیں ٹھہر جاؤ، یہ بولنا نہیں ہے، یہ کرنا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اسے کہتے ہیں نفس ملہمہ. ہم اللہ سے مانگ رہے خدایا تو میرے دل کے اندر ایک ایسی آواز ڈال دے، ایک ایسا نفس کریٹ کر دے کہ جو مجھے گناہ کرنے سے یا تیری ناراضگی کی طرف بڑھنے سے مجھے روک لیتا ہے، مجھے بچائے رکھتا ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے آج کی تیسری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگی کہ پروردگارا مجھے توفیق دے. میں تجھ سے آج توفیق مانگتا ہوں کہ میں تیری پسند کی، تیری اطاعت کروں، تیرے پسند کے کام کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں. توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ میں نماز قضا کر کے کہوں کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی، یا میں مجلس میں نہ جاؤں اور میں کہوں کہ اللہ نے مجھے مجلس میں جانے کی توفیق نہیں دی. نہیں، توفیق بھی ایک بہت وسیع چیپٹر ہے، اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے. توفیق از ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. اور ہر نہ کرنے والے کام میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے توفیق نہیں دی. تو اللہ توفیق دیتا ہے مگر اس کے لیے شرائط بھی ہے. ایک انسان بہت زیادہ گناہ نہ کرے، اسپیشلی گناہ کبیرہ نہ کرے. دوسرا، گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت زیادہ ریپیٹ نہ کرے، اس سے بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تیسرا، انسان جو کچھ بھی کرے سنسیئرٹی کے ساتھ کرے، خلوص کے ساتھ کرے. جب اس کے عمل میں سنسیئرٹی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو گائیڈنس ملے گا، صراط مستقیم کی طرف اسے دعوت ملے گی. میں ایک تفصیلی واقعہ 2 جملوں میں لے رہی ہوں، یعنی پورا واقعہ جس کو میں بہت ہی شارٹ کر رہی ہوں. ایک شخص تھا، شاید آپ نے اس کا نام اور یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، کافی مشہور ہے، علی غندابی. ایران کے غنداب شہر کا رہنے والا تھا، نام علی تھا مگر گنہگار تھا. شرابی تھا، جس کو ہم کہہ سکتے بہت ہی برا سا انسان تھا، بہت ہی ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا، سب کو پریشان کرتا تھا، آنے جانے والوں کو پریشان کرتا تھا. علی غندابی کے اندر 2 اچھی عادت ملی. ایک عادت اس کی یہ تھی کہ وہ اہل بیت طاہرین سے محبت کرتا تھا، کربلا والوں کے غم میں روتا تھا بہت برا، ایک دم برا اور بہت شرابی قسم کا، یعنی مگر اہل بیت کے غم میں روتا تھا. ایک اس کی یہ اچھی عادت تھی، عزادار تھا. دوسرا کہ دیکھیں کبھی کبھی اللہ کو کوئی صفات، کوئی ایک بات اچھی لگ جاتی ہے کہ جس سے خدا پوری لائف کو چینج کر دیتا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ایک روایت میں ملتا ہے ہسٹری میں کہ ایک دن یہ بیٹھا تھا فار ایگزامپل اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں، کسی چائے کی دکان پہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جیسا بھی تھا مگر روایت میں کہ ہی واز ویری ہینڈسم، بہت ہی خوبصورت، اچھا دکھتا تھا، گڈ لکنگ تھا، اور جب وہ تیار ہو کے آتا تھا تو بہت ہی اچھا دکھتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دوست بھی ویسے ہی، اور اس نے کیپ پہنی ہوئی تھی اور بہت اچھا دکھ رہا تھا. لوگ تعریف کرتے تھے کہ تم اس کیپ میں تو بہت اچھے دکھتے ہو. اچانک سے اس نے اپنی کیپ کو نکالی، اپنے گھٹنوں میں ڈالی، پھر اپنے پیر میں ڈالی، پھر ادھر ادھر دوڑنے لگا اور کچھ عجیب سی آوازیں نکالنے لگا جیسے کوئی دیوانہ کرتا ہے. اور ایک 2 منٹ 1.5 2 منٹس کے لیے اس نے یہ کام کیا، اس کے بعد پھر نارمل ہو گیا. پھر اس نے نہ کسی کو کوئی ریزن بتایا، کچھ نہیں، پھر نارمل ہو گیا.
تو اس کے ایک خاص دوست نے کہا کہ علی گندا بھی تو نے یہ کیوں کیا تھا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تو یہ عجیب سی حرکت کیوں کر بیٹھا؟ تو اس نے کہا دیکھ میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے ایک نیولی میرڈ کپل آ رہا تھا، لڑکی خوبصورت تھی مگر اس کا شوہر اتنا اچھا نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی میری طرف دیکھ رہی ہے، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ مجھ سے اٹریکٹ نہ ہو جائے کیونکہ اس کا شوہر اتنا اچھا نہیں دکھتا ہے، تو شاید یہ لڑکی میری طرف اٹریکٹ ہو جائے گی، تو اسی لیے میں نے اپنی کیپ اتار دی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بتایا کہ میں اگر دیوانگی کا ناٹک کروں گا تو میں پریٹینڈ کر رہا تھا تاکہ وہ سمجھے کہ یہ تو کوئی راستے کا دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور وہ گزر جائے اور یہ اپنے شوہر کے لیے سنسیئر رہے، یہ کسی اور کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائے۔ تو بس میں نے اسی لیے کیا کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سوچے، اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا، پھر اپنی اسی گنڈا گردی میں لگ گیا۔ مگر اب یہ دس واز کٹ شارٹ، اب اس کے آگے داستان اور بھی ہے، مگر اس کا صلہ خدا نے یہ دیا جب تم کوئی ایک کام اللہ کی خوشی کے لیے کرے دوسروں کے لیے تو خداوند عالم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ یہ شخص پھر بدل جاتا ہے، توبہ حقیقی توبہ کرتا ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کو مولا علی علیہ السلام کے جوار میں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو ایسا نصیب کہ گنہگار مگر اتنی سچی توبہ کی کہ مولا علی علیہ السلام کے جوار میں اسے آرام گاہ ملی، اسے قبر ملی۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگتے خدایا ہمیں توفیق دے اچھے کام کرنے کی، تیری رضا تیری مرضی تک پہنچنے کی۔ اے سائلوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والے، کیا مانگا؟ یا جواد السائلین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔